العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوہ گر لائق صد احترام حضرت علامہ طاہر فیضی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، برادر عزیز حضرت مولانا عقیل رضوی صاحب مبلغ سنی دعوت اسلامی مانچسٹر، جملہ علماء ذوی الاحترام، حاضرین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاہ لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، حضور رحمت تمام، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، یہ تو مار ہی رکھے گا، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا بن ہے سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، تم تو عرب کے چاند ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر سب نے کیسی آفت ڈھائی ہے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کر سر دے پٹکوں، چل رہے مولا والی ہے۔ اور امام اہل سنت
चोट करते हुए फरमाते हैं, मौला तेरे अफ़्व करम हो मेरे गवाह सफाई के, वरना रजा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की रात 31 दिसंबर की ये रात है और 12 बजने से पहले पहले ये 31 दिसंबर की शब है जिसको आप 31st नाइट कहते हैं। और लोगों को इसका इतना बुखार सवार हो गया है कि पूरी दुनिया के अंदर लोग 31st नाइट को मनाते हैं। और मेरी मुस्लिम कौम का हाल बिल्कुल भेड़ों जैसा है। जैसे भेड़ के आगे बकरी चलती है, वो बकरी उनको जहां ले जाती है वो सर नीचा करके, जिस तरीके से भेड़ें उसके पीछे पीछे जाती है, चाहे अच्छी जगह हो या बुरी जगह, बिल्कुल मुस्लिम कौम का हाल इल्ला माशाअल्लाह ऐसा ही हो गया है कि दुनिया की दूसरी कौमें जहां जा रही है ये लाशऊरी तौर पर उन्हीं के पीछे पीछे जाने की कोशिश करते हैं, बस सिर्फ ये कहलाने के लिए कि हम भी कुछ हैं और हमारा भी कुछ मकाम है, हमारा भी कुछ मर्तबा है, हम भी रोशन ख्याल है, हमारे पास भी दिमाग है, हमारे पास भी अक्ल है, हमारे पास भी शऊर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नक्ल में हमारी कौम इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि अंजाम कार क्या है, इस काम का अंजाम क्या है, लोग उससे बेफिक्र होकर अपनी तबीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 31st नाइट की इस्लाम में हैसियत क्या है? अल्लाह अकबर, ये ईसाइयों का एक मजहबी त्यौहार है जो हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौरे नबूवत और रिसालत में इसका कोई वजूद न था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 550 सदियों में भी इसका कोई वजूद न था। उसके बाद इस्लाम आया तो इस्लाम के वक्त जो ईसाई मौजूद थे उस वक्त भी इसका कोई वजूद न था। ये 31st नाइट जो है ईसाइयों में न दौरे ईसा अलैहिस्सलाम से है, न फिर 5.5 सदियों में है और न उसके बाद 5 सदियों में है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईसाई जिस त्योहार को अपना मजहबी त्योहार समझ करके मनाते हैं, उस त्योहार की हैसियत मजहब ईसाइयत में कोई हैसियत ही नहीं रखती। और इस त्योहार की पोजीशन और इसकी हैसियत इतनी है कि ये 3 शीन से मुश्तक है। इस त्योहार के अंदर बस 3 शीन होती है और चौथी कोई बात नहीं होती। एक तो शराब, एक तो शबाब और एक शायरी। ये 3 शीन का ताल्लुक है इस त्योहार से जिसको आप 31st नाइट कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर के आए, ये वही दीन था जो मुस्तफा जान रहमत लेकर आए थे। इसलिए कि कोई भी नबी इस्लाम के सिवा कोई तालीम लेकर के नहीं आया, हर नबी इस्लाम की तालीम लेकर के आया। बल्कि मेरे और आपके इमाम अहले सुन्नत अंबिया के आने का मकसद बयान करते हैं। करनी बदलू, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। ये क्या मतलब है? समझाने के लिए मिसाल अर्ज करूं कि कोई बंदा होता है, जैसे कि एक वजीर होता है, उस वजीर की एक मसनद होती है, यानी कि यूं समझ ले कि एक बादशाह होता है, बादशाह की एक मसनद होती है और सारा कारोबार बादशाह ने चलाना होता है। बादशाह के हुक्म से खाना तकसीम होता है, बादशाह के हुक्म से पानी तकसीम होता है, बादशाह के हुक्म से जिंदगियां तकसीम होती है, बादशाह के हुक्म से खिलतें तकसीम होती है। लेकिन किसी हिकमत के तहत उस मसनद पर बादशाह जब नहीं बैठता तो लोग बादशाह की मसनद पर वजीर को बिठाते हैं, लेकिन वो वजीर
بادشاہ نہیں بن جاتا، بلکہ وہ وزیر بادشاہ کا نائب بن کر اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے۔ تو یوں لوگ کہتے ہیں کہ آج بادشاہ کی بدلی پر کوئی وزیر آ گیا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ جو نبوت و رسالت کا منصب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کو نبی رکھا جب آدم و حوا مٹی اور پانی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب مطلق، اپنا محبوب اعظم اگر کسی کو کائنات میں بنایا ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے، اور ڈائریکٹ کوئی اللہ کا محبوب اس دنیا میں نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ نہ آدم کو یہ شرف حاصل ہے، نہ موسیٰ کو یہ شرف حاصل ہے، نہ نوح کو یہ شرف حاصل ہے، نہ عیسیٰ کو یہ شرف حاصل ہے۔ یہ سارے انبیاء ڈائریکٹ اللہ کے محبوب نہیں، بلکہ یہ اللہ کے محبوب اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے یوم میثاق ان سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں تو اور تمہارے درمیان میرا حبیب تشریف لائے تو کیا ہوگا؟ کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی نصرت کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تم اس وقت اپنا کلمہ جب تم پڑھوا رہے ہو اور حبیب آ جائے، جب محبوب آ جائے تو پھر تم اپنا کلمہ نہیں پڑھاؤ گے بلکہ میرے حبیب کا کلمہ پڑھاؤ گے، اور تم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ یہی تو ایسے ہی ہے کہ بادشاہ نہ تھا، وزیر کو اس کی کرسی پہ بٹھایا گیا، لیکن بادشاہ آ گیا تو وزیر کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہونا ضروری ہو گیا اور کرسی چھوڑنا ضروری ہو گیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ یہ بتا رہی ہے کہ انبیاء کرام یقیناً نبوت و رسالت لے کر کے آئے، لیکن وہ لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے نائب بن کر کے تشریف لائے۔ جو دین حضور لانے والے ہیں حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے نائب بن کر کے آئے۔ اسی لیے امام کہتے ہیں قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اس بدلی میں امام نے دونوں جگہ پر الگ الگ معنی میں بدلی کا استعمال کیا ہے۔ آقا کریم کے دیوانوں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی دین لے کر آئے جو دین مصطفیٰ جان رحمت لے کر آئے۔ تو اس دین میں اسلامک آواز، نہ شباب کی گنجائش ہے، نہ شراب کی گنجائش ہے، اور نہ فحش شاعری کی گنجائش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 31st نائٹ ہے یہ کسی منچلے کی ایجاد ہے، یہ مذہبی قانون نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مذہب کا قانون اتنا پھوڑ نہیں ہو سکتا، مذہب کا قانون اتنا گندا نہیں ہو سکتا، مذہب کا قانون اتنا بدترین نہیں ہو سکتا۔ مذہب بہرحال مذہب ہے۔ اور پھر یہ جو عیسائی کر رہے ہیں، قرآن کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم جس سورت مبارکہ کو زندگی بھر بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، جو سورت الفاتحہ ہے، جو ام الکتاب ہے، جو سبع مثانی ہے، جو سورت الشفا ہے، جو سورت الدعا ہے، جو کنز الکتاب ہے، جو کنز الحکمہ ہے، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کے مضامین قرآن میں اور پورے قرآن کے مضامین سورت الفاتحہ میں۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہود و نصارہ کی گندگی کو بیان فرمایا، حالانکہ اس دعا کو اللہ نے اس سورت مبارکہ کو خاص کیا دعا کے لیے، اسی لیے اس کا نام سورت الدعا بھی ہے، سورت السوال بھی ہے، مفتاح الکتاب بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کثرت سے جس سورت کو پڑھوانا چاہتا ہے یہ سورہ مبارکہ۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ سورت الفاتحہ کو اس طرح پڑھے، جس نیت کے ساتھ پڑھے گا فوراً قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ اگر اس طرح کسی نے اس سورت کو پڑھا، جس نیت سے پڑھے،
اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ مبارکہ کا اعجاز ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی۔ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا رستہ چلا، صراط مستقیم پر، اور صراط مستقیم پر ہی خدا ملے گا، صراط مستقیم پر انبیاء ملیں گے، صراط مستقیم پر ہی جنت ملے گی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو قرآن اس کو کھولتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں کے رستے پر چلا، صدیقین کے رستے پر چلا، شہداء کے رستے پر چلا، صالحین کے رستے پر چلا۔ 4 رستوں کو قرآن نے بیان کیا، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ یعنی جس راستہ تم چل رہے ہو، اگر تمہیں پتہ کرنا ہے کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے یا نہیں، تو پہلے دیکھو یہ نبی اس راستے پر تھے کہ نہیں تھے۔ جس راستے پر تم چل رہے ہو، یہ راہ نبیوں کی ہے کہ نہیں ہے، صدیقین کی ہے کہ نہیں ہے، شہداء کی ہے کہ نہیں ہے، صالحین کی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ راستہ ان کا راستہ ہے تو تم صراط مستقیم پر ہو۔ اور پھر قرآن نے اگلی چیز بیان کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان کا راستہ نہ چلا، ٹیڑھا راستہ جو بھٹکے ہوئوں کا ہے، اور جن پر تو نے غضب کیا، جن پر غضب کیا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ نہ چلا۔ تو یہ مغضوب کون ہے؟ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ مغضوب سے مراد یہود ہے، اور ضالین سے مراد نصرانی عیسائی ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کثرت کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہود و نصرانی کا راستہ نہ چلا، ہمیں نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ چلا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 31st نائٹ جو آپ مناتے ہیں یا لوگ منا رہے ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ تو نصرانیوں کی ایجاد ہے، اور یہود و نصارہ دنیا کی وہ بدترین قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جنہوں نے انبیاء پہ الزامات لگائے، انبیاء کی ماں پہ الزام لگایا۔ آپ جانتے ہیں یہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نفرت فرمائی اور نفرت کرنے کا حکم دیا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ اللہ نے ان پہ ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، انبیاء کے گستاخ ہیں۔ اور انہی یہودیوں نے عیسائیوں کے اندر 12 فرقے پیدا کیے۔ یہ فرقوں کی بنیاد عیسائیت میں یہودیوں نے رکھی تاکہ عیسائیوں کا مذہب عیسائیوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ اور آج عیسائی اپنے آپ کو عیسائی تو کہتے ہیں، لیکن وہ مذہب عیسائیت پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر کے آئے، وہ اس مذہب پر نہیں بلکہ یہودیوں کے گڑے ہوئے مذہب پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں ایک سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ کا دشمن ہو تو کیا اس دشمن کی خوشی میں آپ شرکت کرتے ہیں یا شرکت کر سکتے ہیں؟ اگر خود کا دشمن ہو اور دشمنی صرف اتنی ہو، اتنی سی دشمنی ہو کہ آپ کے گھر کے آنگن میں اس نے کچرا لا کر کے ڈال دیا، اب آپ بتائیں اگر اس سے جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ شادی کا کارڈ دے گا بیٹی کا، آپ شریک نہیں ہوں گے، وہ میرا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اگر بچے پہ جھگڑا ہو جائے اور دشمنی ہو جائے تو آپ اس کے گھر کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے عام طور پر، یہی تو بات ہے۔ لیکن آؤ عیسائیوں کی خوشیوں میں شریک ہونے والوں، 31st نائٹ منانے والے ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے، اے میری قوم کے جوانوں، اگر ایمانی غیرت تمہارے اندر موجود ہے، تمہارا مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں عیسائی اور یہودی کے راستے پر نہ چلا، لیکن پھر بھی اگر اسلام اتنی بات کرتا تو یقیناً ہمارے لیے یہی قابل عمل تھی۔ قرآن کا فرمان ہمارے لیے حرف آخر ہے، قرآن کا فرمان ہمارے لیے حتمی اور یقینی ہے۔ قرآن نے جس کو دوست کہہ دیا وہ ہمارا دوست ہے، قرآن نے جس کو دشمن کہہ دیا وہ ہمارا دشمن ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عیسائیوں کے تہوار سے رکنے کے لیے کافی تھا، روکنے کے لیے کافی تھا، لیکن تم نہ رکے۔ تو آج میں تمہیں بتاؤں، تمہارا دنیا میں سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے وہ یا تو یہودی ہے یا تو عیسائی ہے، اور اب تو یہودیوں سے بڑھ کر عیسائی جو ہے وہ تم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ نوجوان، ان کے
مسلمانوں تک کے میرا درد دل پہنچا دیا جائے، فقیر بے نوا کی صدا پہنچا دی جائے، عراق کی سرزمین پر ہونے والے ظلم پر ماتم کرنے والوں، سیریا پر لوٹنے والے دعا پر ماتم کرنے والوں، حلب کی تباہی پر ماتم کرنے والوں، یمن کی بستی کو قبرستان میں تبدیل ہونے پر آنسو بہانے والوں، لیبیا کی تباہی پر آنسو بہانے والوں، بیت المقدس کے اندر ایک ایک لڑکی مسلمان کے ساتھ 8 فوجی کا زنا بیان کر کے اور سن کر کے رونے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ سیریا میں اٹھنے والے دھوئے کا ذمہ دار کون ہے؟ یمن میں اٹھنے والے دھوئے کا ذمہ دار کون ہے؟ مسلم بستیوں کو قبرستان میں جو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہی نام نہاد عیسائی ہے جن کے ساتھ مل کر، جن کے طریقے پر تم 31st نائٹ منا رہے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیا اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسلم ایک جان کی طرح ہے، مسلم ایک جان کی طرح ہے، تکلیف کسی کو بھی ہو، درد پورے جسم کو ہوتا ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم بے قرار ہو جائے گا، پورا جسم بے چین ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کے کھانے والوں، ذرا ان شام کے مسلمان معصوم بچوں کی بھوک کی تڑپ تو دیکھ لیتے جن کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ گویا کہ شاب ابی طالب کی یادیں اب بھی ملک شام میں زندہ ہو رہی ہے، کربلا کی یادیں اب بھی ملک شام اور یمن میں زندہ ہو رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار عیسائی ہے، وہ نام نہاد عیسائی جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے روئے زمین سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، اور وہ اپنے منصوبے پر مکمل طور پر لگے ہوئے ہیں۔ بے غیرت مسلم نوجوانوں کو بتا دو کہ عید میلاد النبی کوئی عیسائی مناتا ہوا نظر نہیں آتا، اور تم 31st نائٹ مناتے ہوئے نظر آتے ہو، اور وہ بھی کس طرح سے؟ شراب میں ڈوب کر، شباب میں ڈوب کر، شاعری میں ڈوب کر، گانے میوزک میں ڈوب کر، بھول گئے قبر کی تاریک وادی۔ 31 دسمبر کی رات منانے والوں، قبر کی پہلی رات تو یاد کر لو، قبر کی پہلی تاریخ رات تو یاد کر لو۔ وہاں کا دن بھی رات سے بدتر ہے تو وہاں کی رات کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ ہمارے آقا نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے کتنی نفرت کی ہے، اور آج ہم معاذ اللہ عیسائیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، ذرا دل کے کانوں سے سننا، آقا کریم مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار نے پوچھا کہ یہ یہودی 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، مدنی صحابہ نے، انصار نے بتایا، یا رسول اللہ یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ آقا کریم نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ موسیٰ کا دن منائیں، یوم موسیٰ ہم منائیں۔ اس سے پتا چلا نبیوں کا دن منانے کا حکم امام الانبیاء نے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یوم موسیٰ منایا جا سکتا ہے تو یوم جان موسیٰ ختمی مرتبت کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ حضور علیہ السلام کا دن کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ آقا نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے، یہودیوں سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم ان کا دن منائیں، لیکن یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم دن تو منائیں گے موسیٰ کا لیکن یہودیوں سے مشابہت کے ساتھ نہیں، دونوں کے اندر یکسانیت نہیں ہونی چاہیے، کفر اور ایمان کی پہچان الگ الگ ہے۔ اسلام آدھا تیتر آدھے بٹیر کا نام نہیں ہے، اسلام مکمل اسلام ہے۔ اسلام کے اندر یہ پالیسی قطعاً نہیں با مسلمہ اللہ اللہ با برہمن رام رام، یہ اسلام نہیں۔ اسلام صرف اسلام ہے، اسلام خالص اسلام ہے۔ آقا نے فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم یوم موسیٰ تو منائیں گے لیکن ایک روزہ رکھ کر نہیں بلکہ 2 روزے رکھ کر۔ سبحان اللہ۔ یوم موسیٰ بھی منا دیا جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ جس رسول نے عبادت میں یہود و نصارہ سے مشابہت کو قبول نہیں کیا، آج اس رسول کی ماننے والی قوم گناہوں میں یہود و نصارہ کی مشابہت کر رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب تک مکۃ المکرمہ میں رہے سرکار ابد قرار کی زلفیں تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زلف عنبری میں کنگھی کرتے تو مکے کی 53 سالہ عمر تک سرکار ابد قرار نے اپنے سر میں کبھی مانگ نہیں نکالی، بلکہ یوں ہی میرے سرکار زلفوں کو سنوارتے تھے. بلکہ یہ ایک حدیث پیش کروں کہ حضور علیہ السلام کا زلفوں کو سنوارنا، کنگھی کرنا، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، ورنہ سرکار علیہ السلام کی زلفیں 63 سالہ پوری زندگی میں کبھی بکھری ہی نہیں. نیند میں بھی میرے آقا کی زلفیں سوری رہتی تھی. کیوں سوری رہتی تھی؟ جب ہم تصور کرتے ہیں تو امام کا شعر رہنمائی کرتا ہے، جس کی زلفیں ماں سنوارتی ہے وہ نیند میں بکھر جاتی ہے، جس کی زلفیں بھائی بہن سنوارتے ہیں وہ جنگوں میں اور حادثات میں بکھر جاتی ہے، لیکن جس کی زلفوں کو قدرت سنوارتی ہے، شان پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو، جس کی زلفوں کو قدرت کے ہاتھ سنوارے وہ زلفیں کیسے بکھر سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی زلفیں امت کی تقدیر تھی. اگر حضور کی زلفیں بکھر جاتی تو امت کی تقدیر بکھر جاتی، اور جس امت کی تقدیر بکھر جاتی ہے وہ امت مٹا دی جاتی ہے. اللہ نے زلف مصطفیٰ کو تقدیر امت قرار دیا، اس لیے بتا دیا محبوب تیری زلفیں تیری امت کی تقدیر ہے، اسے کبھی بکھرنے نہیں دوں گا، اس کو میں سنوارنے کا انتظام کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان علماء اہل سنت. شان پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو. اور اللہ اکبر، نیند میں قدرت سنوارتی ہے مصطفیٰ کریم کے گیسو، اور تعلیم امت کے لیے وہ اپنے نازک ہاتھوں سے سنوارتے ہیں. پتا چلا کہ حقیقت میں قدرت سنوار رہی ہے اور اس کی تجدید دست مصطفیٰ ید اللہ کی شکل میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آقا کریم جب زلفوں میں کنگھی کرتے کبھی مانگ نہ نکالی، لیکن مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا یہود کنگھی کرتے تو مانگ نہیں نکالتے. یہودی جب کنگھی کرتے تو مانگ نہیں نکالتے. سرکار نے اپنا طریقہ تبدیل کر دیا. ہم یہودیوں سے مشابہت نہیں، مانگ کے معاملے میں بھی مشابہت نہیں کریں گے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے سر میں مانگ نکالنا شروع کیا. 10 سال تک کے حضور نے مانگ نکالی. اس مانگ میں بھی بڑی حکمت تھی مانگ کی. میرا امام کہتا ہے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں جو رسول سر کے کنگھی کرنے کے معاملے میں یہود و نصارہ سے مشابہت گوارا نہ کریں، وہ رسول گناہوں میں مشابہت کیسے گوارا فرمائے؟ ایک تو گناہ اور وہ بھی یہودیوں سے نصرانیوں سے مشابہت. آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے. یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے، امام الانبیاء کا فتویٰ. انہی میں سے ہے جو ان سے مشابہت کرے، انہی میں سے. بلکہ مشابہت تو اپنی جگہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، بڑا دردناک واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا محدث عالم اور فقیہ جب مرا تو کفر پر مرا، کفر پر اس کا انتقال ہوا. لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ آخر کیا اس کا گناہ تھا کہ اتنا بڑا عالم اور فقیہ کفر پر مرا؟ تو اس کی بیوی نے کہا نیک تو بڑا تھا، پارسا تو بڑا تھا، لیکن جب وہ غسل جنابت کرنے جاتا سردیوں میں تو ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر کہتا یار عیسائیوں کے یہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے اور ہمارے یہاں غسل جنابت ہے. حالانکہ وہ غسل جنابت کرتا، اس سے رکتا نہیں، لیکن عیسائیوں کی ایک مذہبی چیز کی وہ تعریف کرتا جو ان کے مذہب کی طرف منسوب ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس کی بیوی نے کہا مجھے ڈر ہے کہ بس اس میں یہی ایک عیب تھا کہ عیسائیوں کی ایک مذہبی بات کی وہ تائید کرتا تھا اور تعریف کرتا تھا جو انہوں نے خود گڑھ رکھی ہے کہ ان کے مذہب میں غسل جنابت نہیں. تو کہتا تھا بہت اچھا ہے ان کے مذہب میں معاذ اللہ غسل جنابت نہیں ہے. تو اسی
برے فعل کی وجہ سے جب وہ مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے عمل نہیں کیا عیسائیوں کے اس فعل پر، بلکہ اس کی تعریف کی اور اسلام کے مقابلے میں تعریف کی، اور اسلام کی ایک حسین چیز کو اس نے معاذ اللہ قبیح بتا کر یا بوجھ بتا کر یا اپنے اوپر معاذ اللہ زبردستی بتا کر اس نے عیسائیوں کی ایک چیز کی بار بار تعریف کی، تو اللہ نے اللہ اکبر اس کے اس منحوس قول کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کفر پر موت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ مجھے بتاؤ مذہب اسلام کے مقابلے میں جو مذہب بہترین مذہب ہے، ابھی آپ علامہ طاہر صاحب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل اسلام کے حوالے سے سماعت کر رہے تھے، اسلام سے بہترین کسی مذہب کا نظام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نظام اسلام اللہ نے بہترین مذہب کا بہترین نظام کائنات کی بہترین شخصیت کے ہاتھوں سے ہمیں عطا فرمایا، اس نبی کے ہاتھوں سے عطا فرمایا جس کے امتی ہونے کے لیے کم و بیش 12 انبیاء کرام نے دعا کی، اللہ ہمیں محمد عربی کا امتی بنا دے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی عیسائیوں کی ایک چیز کی مذہب اسلام کے مقابلے میں تعریف کر دے تو مرتے مرتے وہ دنیا سے کفر پر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کی فکر کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ اللہ، گناہوں میں عیسائیوں سے مشابہت، وہ بھی بدترین دشمن جنہوں نے تمہیں دنیا سے مٹانے کا منصوبہ بنایا، اور وہ بھی کتنے بدترین گناہ۔ کسی مغربی مفکر نے، عیسائی نے صلیبی جنگ کے بعد کہا تھا کہ مسلمانوں سے میدان میں جنگ نہیں کرنا، تم ان سے جیت نہیں سکتے، ہزاروں تلواریں اور اوزار ان کو جتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے زیادہ نقصان ان کو شراب اور شباب پہنچا سکتی ہے۔ اور اب 31st نائٹ کے بہانے ہمارے جوانوں کو شراب کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ شراب کون سی شراب؟ جس کو ام الخبائث کہا گیا۔ ام الخبائث یہ وہ گناہ ہے کہ جب بندہ شراب میں ڈوب جاتا ہے تو اس سے ہر گناہ کروایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل سلامت نہیں رہتی، اور جب اس امت کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ آیا، شراب کا پیالہ اور تلوار گردن پر، یہ دونوں لازمی ہے۔ جب ہاتھ میں شراب کا پیالہ آئے گا تو اس وقت پھر گردن پہ تلوار ضرور آئے گی۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور نوجوان امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔ سب سے پہلے مسلم نوجوانوں کو امت کی فکر سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، امت کے درد سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ اپنی اولاد کے حوالے سے بے مروت ہو جاتا ہے، جب کوئی شراب پیتا ہے اپنی بیوی اور اپنی ماں کے حوالے سے بے مروت ہو جاتا ہے، تو شراب پینے والے جب اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی سے مروت نہیں کرتے تو وہ قوم سے کیا مروت کریں گے؟ جس قوم کے جوان ہاتھوں میں شراب کے پیالے لیتے ہیں، پھر اس قوم کی گردن پہ تلوار آتی ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ کیا تم کو نہیں پتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا۔ اللہ اکبر، ملک شام، ملک یمن، بیت المقدس، اس ساری سرزمینوں پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور وہ دور کون سا تھا؟ 6 صدی ہجری کے بعد کا دور تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ دور حضور غوث العظم دستگیر کے پردہ فرمانے کے بعد گویا کے غریب نواز سرکار کا دور، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا دور، اس طرح بڑے بڑے بزرگوں کا دور تھا، آپ جانتے ہیں۔ لیکن جب یہ اسلاف پردہ فرما گئے تو پھر قوم کے اندر شراب اور شباب، شراب اور حسن، یہ دونوں چیزیں آ گئی۔ ایک مسلم بادشاہ کے حرم میں 300 عیسائی لڑکیاں رہتی تھی، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں عیسائی اور یہود کا یہ مشن ہے کہ اپنے مذہبی برتری کے لیے، بلکہ مذہب کا تو وہ نام استعمال کرتے ہیں، ان کا مذہب رہ ہی نہیں گیا۔ جو مذہب جناب موسیٰ لے کر آئے تھے اب وہ مذہب یہودیوں کے پاس نہیں، جو مذہب جناب عیسیٰ لے کر آئے تھے وہ عیسائیوں کے پاس نہیں۔ کیوں؟ مذہب عیسیٰ کیا ہے؟ صاحب معارج لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے کرتے حضور کا ذکر آیا تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں جانے والا ہوں
اور احمد آنے والے ہیں. تو کسی نے اٹھ کر کے کہا عیسیٰ جو احمد آئے گا وہ تیرے برابر ہوگا یا تجھ سے کم درجے میں ہوگا یا تجھ سے افضل ہوگا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا تو برابری نچلے اور اچلے کی بات کرتا ہے, بس محمد کی عظمت اتنے پہ سمجھ لے کہ عیسیٰ تمنا کر رہا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ, زندگی میں صرف ایک مرتبہ, زندگی میں صرف ایک مرتبہ مجھے محمد کی نالین کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے تو عیسیٰ کے مقدر کی معراج ہو جائے. یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اگر عیسائیوں کے پاس یہ مذہب موجود ہوتا جو جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ مسلمانوں پر کبھی بھی تلوار نہ اٹھاتے, بم کے دھماکے کر کے کبھی بھی عراق کو قبرستان میں تبدیل نہ کرتے, ملک شام کی تباہی نہ ہوتی. لیکن ایک بات میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہاتھوں میں شراب کے پیالے آتے ہیں تو تباہی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. اس کی شان بے نیازی سے پناہ مانگو. جب اللہ کے بندے اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں تو اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے. ایک ایک مسلم بادشاہ کے حرم میں 300 عیسائی لڑکیاں, اور عیسائیوں نے اپنی حسین لڑکیوں کو بے دریغ استعمال کیا مسلم نوجوانوں کو, بادشاہوں کو, حکمرانوں کو عیاش اور آوارہ بنانے کے لیے. اور آج بھی امت مسلمہ کے جوانوں کو عیاشی کی طرف لے جانے کے لیے, فحاشی اور بدکاری کی طرف لے جانے کے لیے اس طرح کے گندے اور غلیظ تہواروں کے نام پر یہ عیاشی کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں. اس لیے کہ جو گناہ کی لذت ایک مرتبہ چکھے گا تو شیطان گناہ کو اتنا لذیذ بنا کر پیش کرتا ہے کہ پھر وہ اس دلدل میں ڈوب جائے گا. گناہ اس دلدل کا نام ہے, ایک قدم تم بڑھاؤ گے دوسرا قدم خود بڑھے گا. تو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ شراب پلائیں گے سال کی پہلی شب میں, پھر زندگی بھر پلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک مرتبہ زنا کی طرف لے جائیں گے, دوسری طرف زنا کی طرف لے جانے کی دوسری بار ضرورت نہیں پڑے گی. تو کیا ہوا جب ایک ایک مسلم حکمرانوں کے حرم میں, حکمراں کے حرم میں 300 عیسائی لڑکیاں بسنے لگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ہلاکو خان کو مسلط کیا. جب ہلاکو خان چلا, حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی فوج کا حال ایسا تھا جیسے پہاڑ چلے آ رہے ہیں, اور انہوں نے چوٹیوں کی طرح مسلم حکمرانوں کو کچل دیا. اس لیے کہ جو قوم عیاش ہو جاتی وہ قوم بزدل ہو جاتی. جن کو بال سنوارنے سے فرصت نہیں ہو, جن کو میک اپ کرنے سے فرصت نہیں ہو, وہ امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو ناخن تدبیر سے کیسے سنواریں گے؟ جن کو خود اپنی فکر اور کسی کی فکر نہ ہو. اور آج مسلم نوجوانوں کو اس منزل پر پہنچا دیا گیا. جو بہت نیک نوجوان ہے وہ نکڑ پر بیٹھ کر گیم کھیلتے ہیں, حالانکہ گیم کھیلنا بھی ناجائز وہ گناہ ہے. گیم میں تو کوئی تصویر نہیں ہوتی, گیم میں تو کوئی فحاشی اور بدکاری نہیں ہوتی, لیکن گیم کھیلنے سے وقت ضائع ہوتا ہے. اور جو قوم وقت ضائع کرتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, انٹرنیٹ پر رات کے 2-2, 3-3 بجے تک, بلکہ پوری رات چہرے پہ چادر ڈال کر جو لوگ زنا کے مناظر دیکھتے ہیں وہ کون ہے؟ مسلم نوجوان ہے. 4-6 لڑکے مل کر ایک جگہ پر وائی فائی لگا لیتے ہیں اور رات بھر بیٹھ کر یا نصف شب تک کے گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں. مسلم جوان وہ نہیں جو گناہوں کے اندر راتوں کو گزار دے. آؤ مسلم جوانوں کی جوانی کیا تھی, اللہ اکبر. خالد ابن ولید کی جوانی دیکھو, طارق بن زیاد کی جوانی دیکھو, محمد بن قاسم کی جوانی دیکھو. آپ کو پتا ہے کیسے وہ جوان تھے جن کی راتیں مصلے پر گزرتی آنسو بہاتے ہوئے اور دن امت کی رہنمائی میں گزرتا. لیکن یہاں تو
शराब और शबाब के सिवा कोई बात ही नहीं, लतीफे के सिवा कोई बात ही नहीं, शायरी के सिवा, गजल के सिवा कोई बात ही नहीं। ये भिवंडी है, मालेगांव की तहजीब यहां से मिलती जुलती है। यहां के लोग मुशायरे करते हैं, मालेगांव में भी कुछ सरफिरे लोग हैं जो मुशायरे करते हैं। अगर अदबी मुशायरा हो तो मुझे कोई एतराज नहीं कि ठीक है, अदब और अदीबों से अपना भी लगाव है, लेकिन अब तो बाज़ाब्ता तौर पर शायरात को बुलाया जाता है और वो मेकअप करके आती है और ऐसी ऐसी गजलें पढ़ती है जिससे नौजवानों की शहवात और नफसानी ख्वाहिशात भड़कती है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जो कौम तबाही के दहाने पर पहुंच गई हो, क्या वो कौम अब भी शायरी में, शबाब में और शराब में डूब जाएगी? जरा एहसास तो करो। और ये मत समझना हिंदुस्तान में रहकर जो तुमको 3 मरतबा पेट भर के खाना मिल रहा है और नर्म नर्म गद्दे पर तुम रातें गुजार रहे हो, ये दिन हमेशा रहेंगे। याद रखना, गुनाह करने वालों को बहुत दिन तक आराम की जिंदगी नहीं मिलती। अल्लाह तबारक व तआला मुजरिमों को बहुत दिन तक के मोहलत नहीं देता, फिर मेरा अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। तुम्हें पता है, गुनाह करने वालों को सिर्फ हलाक नहीं किया जाता, बल्कि जो गुनहगारों की सोहबत में रहते हैं अल्लाह उनको भी हलाक कर देता है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तूफान नूह से कोई बच सकता था, नूह के तूफान से, वो अल्लाह ने जो अजाब भेजा था कौम नूह पर तूफान, अगर उससे कोई बच सकता था तो वो एक 6 महीने का बच्चा बच सकता था। 6 महीने का एक बच्चा था और वो अपनी पापी मुशरिका और नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने वाली मां की गोद में था। जब तूफान आया, जमीन से पानी निकला, आसमानों से पानी बरसा, हत्ता की रिवायतों में यहां तक आया है कि जो जलते हुए तंदूर थे उससे भी पानी निकलने लगा। और उस अजाब के अंदर हजरत नूह की बीवी भी डूब गई, नूह की बीवी भी डूब गई, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी डूब गया। गौर तो करें, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। अगर जनाबे नूह की बीवी अल्लाह के पैगंबर की मुखालफत करे तो अल्लाह उसको भी अजाब में गर्क कर दे। हम आखिर कौन से सुरखाब के पर लेकर के आए हैं कि हम जो करें हम पे हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। हमने गौसो खाजा का दामन पकड़ा, हमें कुछ नहीं होगा। हम रसूलुल्लाह के उम्मती, हमें कुछ नहीं होगा। सुनो, उम्मते मोहम्मदिया पर इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा, यानी जैसे और कौमों को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया, वैसे उम्मते मोहम्मदिया तबाह नहीं होगी, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। जब उम्मती गुमराही पर सारी उम्मत जमा नहीं होगी तो ये हलाक भी नहीं होंगे, ये मुखालफत करेंगे गुमराहों की तो हलाक नहीं होंगे। लेकिन इज्तिमाई अजाब नहीं आ सकता, इनफिरादी अजाब आ सकता है। तुम खुद गुनाह करोगे तो हलाक कर दिए जाओगे, तबाह और बर्बाद कर दिए जाओगे। मेरे आका फरमाते हैं, तूफान नूह से अगर कोई बच सकता था तो एक 6 महीने का बच्चा, लेकिन वो भी नहीं बचा। एक मां जो जनाब नूह की नाफरमान थी, उनका मजाक उड़ाने वाली और कौम नूह का साथ देने वाली थी, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर के भागी और एक टीले पर चढ़ गई। पानी वहां तक पहुंचा, उसके गोद में बच्चा था। आका फरमाते हैं कमर तक पानी हुआ तो उसने बच्चे को उठाया, फिर और ऊपर पानी हुआ तो उसने कंधे पे बिठाया, कंधों तक पानी गया तो उसने सर पे बिठाया। लेकिन जब सर तक पानी गया तो बच्चा भी डूब गया, उसकी मां भी डूब गई। शारहीन कहते हैं बच्चे का कसूर क्या था, वो तो 6 महीने का बच्चा था। इमाम इब्न जरीर तबरी फरमाते वो 6 महीने का बच्चा था, उसका कसूर क्या था, वो क्यों डूब गया, उसके डूबने की वजह क्या थी? तो खुद ही जवाब देते हैं, वो बच्चा तो बेकसूर था, लेकिन जिसके सर पे बैठा था वो सर कसूरवार था, वो सर मुजरिम था, वो सर गुनहगार था। तो गुनहगार के वजूद से उसका जिस्म मस्त था,
اس لیے اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک 6 مہینے کا بچہ ایک مجرمہ کی گود میں ہو، اس کے سر پہ ہو، اس کے کندھے پہ ہو، تو اللہ اس بچے کو بھی عذاب میں گرفتار کرتا ہے۔ اور ہم تو کن جرائم کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، جن جرائم کو، بلکہ جس جرم کو آقا نے ام الخبائث کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے بیان کیا اور میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، اے محبوب تیرا کوئی امتی جتنا شراب پیے گا، جتنی مقدار میں شراب پیے گا، اتنی ہی مقدار کے اندر میں اس کو جہنمیوں کا پیپ پلاؤں گا۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، حبیب جو تیرا کوئی امتی شراب جتنی مقدار میں پیے گا، میں اتنی مقدار میں اس کو جہنمیوں کا پیپ پلاؤں گا اور اس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رحمتیں تمام کہہ رہا ہے جو پوری رات تک کے امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے۔ لوگوں، آج ہمیں نشے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہمارے چھوٹی چھوٹی عمر کے جوانوں کو نشے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو حضرت سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک نوجوان ایک عورت کے ہاتھ لگ گیا، اور جب اس کے ہاتھ لگا تو اس عورت نے اس جوان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کو کہا، دیکھو یا تو تم میرے بت کو سجدہ کرو، یا تو تم میرے بچے کو قتل کرو، یا پھر تم شراب پیو۔ حضرت عثمان ذو النورین کہتے ہیں وہ جوان نے سوچا بت کو سجدہ کرنے سے مشرک ہو جاؤں گا، ایمان چلا جائے گا، اور فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی اس جوان نے سوچا بچے کا ناحق قتل کروں گا تو یہ قتل بھی جنت سے محروم کر دے گا، سب سے چھوٹی چیز شراب ہے، چلو شراب کے چند گھوٹ پینے سے جاتا کیا ہے۔ اس جوان نے شراب کا ایک پیالہ پیا اور دوسرے کا مطالبہ کیا، دوسرا پیا تو تیسرے کا مطالبہ کیا، حتیٰ کہ شراب کے نشے میں بد مست ہو گیا، اور جب وہ شراب کے نشے میں ڈوب گیا تو اس وقت اس عورت نے اللہ اکبر اس سے اپنے آپ سے زنا بھی کروایا، بچے کا قتل بھی کروایا، اور اپنے بت کو سجدہ بھی کروایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ شراب ام الخبائث ہے، یہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جانے کی چیز ہے۔ نشہ اللہ اکبر ہمارے جوانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہا ہے۔ آئیے اپنے آقا کریم کی امت کو گناہ سے بچانے کے لیے آج ہم عہد کریں۔ حالانکہ یہ نیا سال ہمارا نیا سال نہیں ہے، شریعت عیسوی منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اگر عرف میں پہچان کے لیے کوئی اس کو نیا سال کہتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر یہ نیا سال لوگوں کے درمیان شروع ہو رہا ہے تو ہم عہد کریں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ تجدید وفا کرتے ہیں، عہد وفا کرتے ہیں، اور جو عہد وفا کیا تھا اس کی تجدید کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ نہ ہم خود گناہ کریں گے، نہ آپ کے کسی امتی کو گناہ کرنے دیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی میرے امتی کو گناہ سے بچا لیتا ہے گویا وہ اسلام کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نشے میں نوجوان اتنے ڈوبتے جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر، مسلم آبادی کے اندر نشہ آور چیزیں فروخت کی جا رہی ہے، منصوبہ بند طریقے سے مسلم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ میں والدین سے کہوں گا، بالخصوص کالجوں کے اندر جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کون سا بچہ ہے جو پڑھ لکھ کر کے ترقی کر سکتا ہے، بلندی پر جا سکتا ہے، اور وہ اللہ اکبر قوم کی قسمت کے ستارے کو اللہ اکبر اوج سریا تک جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کو دو چیزوں میں ملوث کیا جا رہا ہے، ملک کی دہشت گرد اور فرقہ پرست تنظیمیں ان نوجوانوں کے درمیان لڑکے بھی بھیجتے ہیں اور لڑکیاں بھی بھیجتی ہیں۔ خاص طور پر میرے جو نوجوان یونیورسٹی اور کالج میں پہنچ کر سوچتے ہیں کہ ہم نے کالج اور یونیورسٹی میں پہنچ گئے تو اب ہم گویا کہ کوئی تیسری مخلوق ہو گئے
ہیں, ہمیں ان لوگوں سے کیا لینا؟ یہ لوم چلانے والے بیکورڈ ہیں, یہ اللہ اکبر گھریلو کام کاج کرنے والے معاذ اللہ ذلیل اور رسوا لوگ ہیں, اور وہ اپنی آپ کو بہت ہائی کوالٹی کے لوگ سمجھتے ہیں. یاد رکھنا, کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا. جس کو اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا, یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے. جس کو قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب عطا فرمایا, ان سے بڑھ کر کے وی آئی پی کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کر عظمت والا کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کر بزرگی والا کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو میری قوم کے کچھ نوجوان اپنے آپ کو روشن خیال تصور کرتے ہیں. یہ روشن خیالی نہیں, یہ فکر کی تاریکی ہے, یہ فکر کا بودا پن ہے. مسلم مذہبی جوانوں سے دوستیاں توڑ کر مشرک جوانوں سے دوستیاں جوڑتے ہیں. ان کی طرح کھائیں گے, ان کی طرح رہیں گے, محلے میں آدھی آدھی چڈی پہن کر گھومنے میں فخر محسوس کرتے. او بدبختو, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جب کافر, جو تم دوست بناتے ہو نا کافروں کو دوست مت بناؤ. جب جب تمہیں اچھائی پہنچے گی تو کافر کو برا لگے گا, جب تمہیں خوشی ہوگی تو اس کو غم ہوگا, اور جب تمہیں غم ہوگا اسے خوشی ہوگی. کافر کبھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور نصرانی تم سے کبھی یہ کفر کی دنیا خوش نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم خود ان کا مذہب اختیار نہ کر لو. تم ان سے دوستی کر کے یہ سوچتے ہو ہم روشن خیال ہیں. یہ خیالات کی تاریکی ہے, تاریکی. اللہ رب العزت نے کافروں کی محبت اور مودت سے منع فرمایا. ضرورت کے مطابق جیسے کام کے لیے کسی سے سامنا پڑتا ہے بس اتنا, ان کو دوست مت بناؤ. دوست تو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے, جس سے پیار کیا جائے. اور جب دوستی ہوتی ہے تو پھر ان کے تہواروں میں بھی جاتے ہو. مشرکین کے تہواروں میں مسلم نوجوان جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اندر گنڈے بندواتے ہیں. میں اس کا نام نہیں لوں گا, آپ کو پتا ہے. دوست کی بہن بھی دوست بہن ہو گئی اور اس کے ہاتھوں سے راکھیاں بندوائی جاتی ہے. یہ کفر ہے, اس لیے کہ یہ شعار کفر ہے. اس لیے فقہاء نے فرمایا کفر ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مشرکین کے تہوار میں جائز سمجھ کر شرکت کرے یہ بھی کفر ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت نے یہاں تک لکھا کہ جن دنوں مشرکین تہوار کے موقع پہ مٹھائی خریدتے ہیں, ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اس تہوار کے موقع پہ جو مٹھائی خریدے گا یہ بھی کفر ہے. ایمان اور کفر میں اتنا باریک اور کمزور رشتہ ہے. جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے خبر نہیں ہوتی, ویسے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے. مشرکین کے تہوار کے موقع پر ان سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے مٹھائی خریدنا کفر ہے. تو یہ جو ناچ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو میوزک بجا رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو شراب کی محفلیں سجا رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو پٹاخے پھوڑ رہے ہو یہ کیا ہے؟ ارے جو مذہب مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کے موقع پر پٹاخے پھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ 31 نائٹ کو پٹاخے پھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو مذہب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خوشی کے موقع پر, حضور کی ولادت کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار عید سے بھی بڑا, بقرعید سے بھی بڑا, لیلۃ القدر سے بھی بڑا اگر کوئی تہوار ہے تو میلاد مصطفیٰ ہے, کیونکہ یہ میلاد النبی کی شب 1000 شبائے قدر سے افضل ہے. ایک نہیں 1000 شبائے قدر سے افضل ہے. اور اس کو صرف سنی علماء نے نہیں بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا کہ شب میلاد 1000 شبائے قدر سے افضل ہے. بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شب جمعہ بھی شب قدر سے افضل ہے. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اعلی حضرت نے بھی اس کو لکھا کہ شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے. امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق نے بھی لکھا کہ شب جمعہ شب کیوں, اور میرے امام نے تو لکھنے کا حق ادا کیا. فرماتے شب جمعہ شب قدر سے افضل اس لیے ہے
کہ शब जुमा ही में नूर मोहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी से रदी अल्लाह ताला सलामुल्लाह अलैहि, उनकी पेशानी से नूर निकलकर सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के पेट में आया। तब आला हजरत का कलम भी तो कलम है ना। आला हजरत फरमाते हैं इस शब जो नेमत मुसलमानों को मिली, अब कयामत तक ये नेमत कब मिल सकती है? नूर मुस्तफ़ा का मुंतकिल होना। तो नूर शिकम आमिना में आया, वो रात शब कदर से अफजल हो गई। और जिस दिन वो नूर जमीन पे कदम रंजा हुआ, वो दिन सारी ईदों से बढ़कर ईदों की ईद हो गया। लोग कहते हैं कुरान के अंदर ईद मिलाद का जिक्र कहा है। मैंने कहा पढ़ सूरह वद्दुहा। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। उठा कर देख तफसीर अजीजी, इस्माइल दहलवी का चचा लिख रहा है, जो हमारा आका है। शाह अब्दुल अजीज लिखते हैं, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि कुरान की एक आयत की 70 हजार तफसीर है। तो वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा का मतलब शाह अब्दुल अजीज यूं कहते हैं, वद्दुहा का मतलब यह है हबीब जिस सुबह को तू पैदा हुआ, तेरे मिलाद की सुबह की कसम, और जब तू मेराज पर गया तो तेरे जाने की कसम। गोया कि वद्दुहा वल्लैल बता रही है कि तू आया तो उसकी भी कसम, तू गया तो उसकी भी कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लोग कहते हैं मिलाद कुरान में कह रहे, जिसकी कुरान में अल्लाह कसम याद करे वो मिलाद का दिन है। ईद उल फितर की कसम याद नहीं की, ईद मिलाद की कसम कुरान में अल्लाह याद कर रहा है। और उसकी तफसीर आला हजरत ने ये नहीं लिखी, शाह अब्दुल अजीज ने लिखी। जिस घर से वाबियत का चूहा निकला, उसी घर से ईमान का नूर भी इस तरह फूट रहा है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की अजमत के डंके वो खानदान के लोग बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, मिलाद का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये ईदों की ईद है, ये ईदों की। बल्कि आपको कहूं, लोग 31 को आमद ईसा मनाते हैं। अगर जनाब ईसा की आमद हो इंशाअल्लाह तो लोग देखेंगे, वो भी वो दिन मनाएंगे जो दिन हम सुन्नी मिलाद का मनाते हैं, क्योंकि वो दिन भी ईसा की ईद का दिन है, मूसा की ईद का दिन है। यहां एक बात भी अर्ज करूं, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा और शॉर्ट करके खत्म भी करूंगा, लेकिन बात आगे, क्योंकि मिलाद का महीना गया और मेरे आका सरकार कादरियत गौसुल आजम का महीना आया, तो बताना चाहता हूं आपको, मिलाद पे बहुतों को बुखार आता है, बहुत सी मेंढकियों को जुकाम होता है कि ये मिलाद कहां से लाए हो, कहां से लाए हो। हम कहते हैं सुन, 1.25 लाख अंबिया कभी एक ईद पर मुत्तफिक नहीं हुए, 1.25 लाख अंबिया कभी एक ईद पर मुत्तफिक नहीं हुए। ईसा की ईद नुज़ूल दस्तरखान, मूसा की ईद फिरौनियों से निजात, यूसुफ की ईद कैद खाने से निकलना और मिस्र के तख्त पर बैठना, यूनुस की ईद मछली के पेट से निकलना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबकी ईदें अलग अलग थी, लेकिन अगर सारे अंबिया किसी ईद पर जमा होते हैं तो वो ईद मिलादुन नबी है। बड़ी जिम्मेदारी से सच करो, क्योंकि ये उनकी भी ईद है। उनकी ईद कैसे है? ईद कहते हैं खुशी के दिन को, और वो खुशी का दिन जो लौट कर आए, जो खुशी का दिन, शादी ईद नहीं हो सकती क्योंकि वो कभी खुशी का दिन लौट कर नहीं आता। एक बार दूल्हा बना फिर दोबारा नहीं बन सकता, है ना, यही होता है। और दोबारा बना तो वो खुशी नहीं होती, फिर बड़े हंगामे भी होते हैं, है ना यही बात। तो इसलिए शादी को ईद नहीं कहते, उसको शादी को शादी कहते हैं, है यही बात। इसी तरह बीमारी से शिफा मिल जाए वो ईद नहीं होती, खुशी का दिन हो सकता है। क्यों? वो लौट कर नहीं आता, फिर यही तो है। पर जिस दिन शिफा मिली उस दिन को हम भूल भी जाते हैं। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ हमारा, वो दिन खुशी का दिन होता है, ईद का नहीं होता, क्योंकि वो लौट कर नहीं आता। ईद उस खुशी को कहते हैं जो लौट लौट कर आए, बार बार आए और उसका जश्न किया जाए। तो ईद मिलादुन नबी बार बार लौट कर आती है ना, और हम उनको जश्न के तौर पे मनाते हैं। साहबा ने भी मनाई। नेमतुल कुबरा में सिद्दीक अकबर का कौल है। सिद्दीक अकबर कहते हैं जिसने मिलाद पर 1 रुपया खर्च किया वो अबू बकर के साथ जन्नत में जाएगा। लेकिन मैं उस पर कोई तफसीरा भी नहीं करता, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, अंबिया की भी ईद है, ईद मिलाद। यही बात कर रहा था, आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। ये क्यों ईद है उसको एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझे। 1.25 लाख अंबिया एक ईद पर कभी जमा नहीं हुए, कमो बेश। ईद मिलाद पर सब जमा है।
کیوں جمع ہے؟ اس لیے کہ یہ ان کے عید کا دن ہے، ان کے لیے خوشی کا دن۔ خوشی کا دن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی سی مثال، یہ ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے رمضان شریف میں 29 روزے بڑے شوق سے رکھتے ہیں، 30واں روزہ لوگوں پہ بڑا بھاری پڑتا ہے۔ کیا ہوا؟ 29 روزے رکھے، 30ویں روزے کے حوالے سے بڑے ہنگامے ہونے لگے، رکھیں کہ نہیں رکھیں۔ ایسے میں یہ یہاں پر علامہ مفتی طاہر صاحب ہیں، ذمہ دار اور بھی علماء ہوں گے جو چاند کے معاملے میں جو ہے وہ فیصلے کرتے ہوں گے۔ ہمارے وقار بھائی آئے، وقار بھائی نے کہا مفتی صاحب عید کی تیاری نہیں کرنا ہے، کل عید نہیں پڑھانا آپ نے؟ کہا پڑھانا تو ہے لیکن کل نہیں، کیونکہ چاند ہوگا تو عید ہوگی نا۔ وقار بھائی نے کہا نہیں چاند ہو گیا۔ کہا کیا، کیسے چاند ہو گیا؟ کہا ہمارے پورے محلے میں بچے چلا رہے چاند ہو گیا، اور پورے بھیونڈی کے مارکیٹ بھر گئے چاند ہو گیا، اٹھیے عید منائیے۔ مفتی صاحب نے کہا وقار بھائی آپ اتنے ذمہ دار آدمی ہیں، ایسی بات نہیں کرو، آپ نے چاند دیکھا؟ وقار بھائی نے کہا میں نے نہیں دیکھا، مجھے شکیل بھائی نے کہا کہ چاند ہو گیا۔ مفتی صاحب نے کہا بیٹھو وقار بھائی، شکیل بھائی کو بلاؤ۔ شکیل بھائی آئے، ارے کیوں اس طرح بیٹھے ہو مایوس مایوس؟ کل عید ہے، اٹھو جشن کرو، مسجد کا لائٹ جلا دو اور اعلان کر دو کہ کل عید ہے۔ شکیل بھائی چاند ہوگا تو اعلان ہوگا نا۔ ارے ہو گیا چاند۔ کیسے ہو گیا؟ وہ بچے چلا رہے ہیں، سب طرف جشن کا سما ہے۔ ایسے چاند نہیں ہوتا، کروڑوں جشن ہو جائے تو تم نے چاند دیکھا؟ وقار بھائی کہتے ہیں آپ نے؟ ہاں میں نے وقار بھائی کو تو کہا لیکن میں نے چاند نہیں دیکھا۔ چاند جو ہے نا وہ ہمارے افتخار بھائی نے دیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا۔ بولا افتخار کو، افتخار بھائی آئے، آ کر کے وہ بھی تھپی میں جمع ہو گئے کہ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں پورا محلہ چیخ رہ گئے بھی نگر میں دھوم مچی ہے چاند کی، تو نے دیکھا گا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایسے میں ہمارے ذمہ دار ساتھی روہب رضا صاحب آئے، افتخار بھائی نے کہا کہ روہب بھائی نے مجھے بتایا کہ چاند ہوا ہے۔ کہا فون کرو روہب بھائی کو بلاؤ۔ روہب رضا صاحب آئے، ارے بھائی کیا بیٹھے ہو؟ بچوں کے لیے ٹیلر کے یہاں سے کپڑے نہیں لانا ہے؟ اتنی فرصت میں بیٹھے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ کل عید نہیں کرنی ہے؟ دیکھو رات گزرتی جا رہی ہے، کیوں ایسے بیٹھ کے بیٹھے ہو مایوس مایوس؟ اٹھو چاند ہو گیا۔ اور روہب بھائی ایسے چاند تھوڑی ہوتا ہے، آپ نے چاند دیکھا؟ روہب بھائی نے کہا ہاں میں نے چاند دیکھا۔ تو یہ جو 3 4 5 جو تھپی میں جمع تھے نا، جو بڑھتے جا رہے تھے، گردن جھکتی جا رہی تھی، یا اللہ وقار بھائی سوچے تھے اللہ جو چاند دیکھا اس کو بھیج دے، ورنہ مفتی صاحب کے سامنے ساری زندگی نظر نہیں ملا سکوں گا، پوری زندگی بھیونڈی میں گلی میں چلنے کے قابل نہیں رہوں گا، لوگ کہیں گے جھوٹے ہیں مبلغ، لوگ جھوٹے، جھوٹی چاند کی گواہی دیتے ہیں۔ شکیل بھائی سوچ رہے یا اللہ میں نے کیوں کہہ دیا تھا جو وہ افتخار کو۔ افتخار بھائی بھی یہاں جمع ہو گئے۔ ایسے میں جب روہب بھائی آئے نا، روہب بھائی نے کہا میں نے الحمدللہ چاند دیکھا ہے، ہمارے محلے میں عام رویت ہوئی نظام پورا میں۔ تو اب مفتی صاحب نے کہا عید ہو گئی، چاند ہو گیا۔ اور یہ جتنے بیٹھے تھے تپی میں، جن کے دل دھک دھک کر رہے تھے، یہ بھی اچھل گئے، چلو اللہ نے عزت رکھ لی۔ چاند تو ہونا ہی تھا، ہوا ہی تھا، لیکن عزت رہ گئی۔ بتائیں جب آسمان کا چاند دیکھنے والا آتا ہے تو وہ جو سارے تھپی میں جمع ہوتے ہیں تو ان کی بھی عید ہو جاتی ہے اور پوری کائنات کی عید ہو جاتی ہے۔ ملانے کے لیے نہیں کہتا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، تشبیہ دے رہا ہوں لیکن ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ حضرت آدم آئے تھے، قوم نے کہا عبادت کس کی کرے گا؟ اللہ کی۔ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، جس نے دیکھا ہے وہ آنے والا ہے۔ پھر شیش آ گئے اور کہا اللہ کی عبادت کرو، اور دیکھا ہے تم نے؟ نہیں، جس نے دیکھا ہے وہ آنے والا ہے۔ نوح آ گئے، اللہ کی عبادت کرو، تو نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، جس نے دیکھا وہ آنے والا ہے۔ ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اور کائنات کو پیغام دیتے رہے اللہ کی عبادت کرو۔ سب قوم پوچھتی رہی تم نے دیکھا ہے؟ لیکن عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ 5.5 صدیاں بیت گئی، جب بھی نبیوں کا ذکر ہوتا تو کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ انبیاء قطار میں تھے اور عرض کرتے تھے مولا ہم نے کوئی جھوٹ تو نہیں کہا، کسی کے کہنے پر تیرے ہونے کی گواہی دی۔ اور اس وقت مصطفیٰ کریم مکے میں آئے تو اس وقت لوگوں کو کہا اللہ کی عبادت کرو، تو لوگوں نے کہا 1.25 لاکھ نے یہی کہا تھا اللہ کو تو نے دیکھا بھی ہے؟ حضور فرماتے ہاں میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اس لیے تو گواہی دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے آسمان کا چاند دیکھنے والا آتا ہے تو
کونین کی عید ہو جاتی ہے. جو خدا کو دیکھ کر کے آئے پھر اس دن کونین کی عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسی لیے تو مفتی احمد یار خنیمی کہتے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں. یہ کیف کیوں آ جا رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو میلاد النبی پر اتنی بڑی خوشی پر جب ہم شراب نہیں پیتے تو 31 پہ شراب کیوں؟ ہمارا مذہب ہمیں میلاد مصطفیٰ پہ شراب پینے کی کتنی خوشی کا دن ہے. ہمارے یہاں خوشی اور غم کا کی ایک حد ہے. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو. وبشر المومنین کرو گے تو اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو جاتے جاتے ایک بات بس آپ کو عرض کروں، شراب سے بچو. شراب تباہی کے دہانے پر لے جائے گی. اور زندگی میں اگر کوئی شباب کی طرف آپ کو دعوت دے، کالج اور یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں چھوڑی جا رہی ہے تاکہ وہ تمہیں پڑھنے والے بچوں کو شراب کا عادی بنا دے، نشے کا، اور لڑکیاں اپنے دام تزویر میں، اپنے دام فریب میں گرفتار کر کے تمہارے ذہن کو پڑھائی سے ہٹا سکے. اسی لیے اسلام نے کہا، آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی حسینہ تمہیں گناہ کی دعوت دے تو اس وقت جو یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ گناہ نہ کرے، آقا فرماتے ہیں ایسا جوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھا جائے گا. اور ایک حدیث پڑھ کر اپنی گفتگو کو تمام کروں. یاد رکھیں، جب بھی تنہائی میں ایسا موقع آئے کہ دل گناہ کرنا چاہے یا کوئی گناہ کی دعوت دے تو یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، بس گناہ چھوڑ دیں. اگر چھوڑ دیا وہ دن ہمارے لیے نجات کا دن ہوگا. اس لیے کہ آج نوجوان نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں، ایک حد تک نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے کی بھی پابندی کرتے ہیں، محفلوں میں بھی آتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ جو بیچارے ادھر نہیں جاتے وہی ہم لوگوں کے اجتماع میں آتے ہیں. کاش کہ اللہ ان لوگوں کے کان تک یہ بات پہنچا دے جو لوگ ادھر جاتے ہیں. یہ میری قوم کے جوان ادھر جانے والے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی نوجوان ہمارا سرمایہ ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے تو یہی پیغام دیا نا، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. جوان وہی ہے جو قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں، ورنہ جو عیاشیوں میں پڑے ہیں انہیں جوان کہلانے کا کوئی حق ہی نہیں. وہ بزدل ہے، بزدل نامرد ہے وہ لوگ جو لوگوں پہ بوجھ بنتے ہیں. یہ میرے جذبات کی وجہ سے میں مغلظات نہیں پک رہا ہوں، یہ میں حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. جو عیاشیوں میں ڈوب گئے وہ حوصلہ مند لوگ نہیں ہیں، وہ ہمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جوان کون ہے؟ نہیں تیرا نشیمن اصل سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلم نوجوان شاہین کی طرح ہے، جس کو آپ ایگل کہتے ہیں. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ کبھی کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اتنا باغیرت ہوتا ہے یہ شاہین. ڈاکٹر اقبال کی شاعری کا مرکز ہے یہ، جو انہوں نے جوانوں کو مثل شاہین قرار دیا ہے، ایگل. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، یعنی وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. پتا چلا نوجوانوں کو حوصلہ شاہین کی طرح ہونا چاہیے. کیسے؟ کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے، خود اپنی دنیا بنائے، خود اپنا آشیانہ بنائے، خود اپنے لیے ترقی کی راہیں قائم کریں. اور دوسری چیز شاہین کی یہ ہے کہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے، لیکن بہت اونچا اڑ کر بھی وہ زمین کے ذرے ذرے پر نظر رکھتا ہے، حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے. تیسری بات یہ، وہ پوری زندگی کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، بہت بہادری سے وہ زندگی گزارتا ہے، بغیر گھونسلے کو وہ زندگی گزارتا ہے. اس کے توکل کا عالم یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نوجوان یہ جو اڈے بنا رکھے ہیں نا، رات میں 2-3 بجے تک بیٹھ کر غیبت کے، چگلی کے، کیرم کے، تاش کے پتوں کے، کھیل کود کے، ان کو بند کرو. ہماری زندگی کا مقصد بڑا قیمتی ہے. اپنے لیے مت جیو، اپنی قوم کے لیے جیو. جو لوگ قوم کے لیے جیتے ہیں ان کی قوم ان کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھتی ہے. صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ ایک جوان ہی تو تھا. یہ حضور غوث پاک کے مریدوں میں ہے.
غوث پاک کے کتنے مریدوں کا نام ساری دنیا بھول چکی ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کا نام لوگ یاد کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ طارق بن زیاد کا نام اس لیے لوگوں کو یاد ہے، ورنہ طارق کا خاندان کون ہے؟ طارق کا خاندان بربر قوم ہے جس کے ظلم کی پرانی داستانیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن جب اسلام کی دولت ملی تو طارق ابن زیاد نے اندلس کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ خالد ابن ولید کون ہے؟ خالد بن ولید کون ہے؟ اگر میں حضرت خالد ابن ولید پہ گفتگو کروں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ بس ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اسلام لانے سے پہلے احد کی پوری جنگ کا نقشہ بدلنے والا خالد ابن ولید ہے۔ پلٹ کر کے حملہ کیا اور گویا کہ صحابہ کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا اس شخص نے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو وہ کفارہ ادا کیا ہے کہ ایران اور شام پر اسلام کا پرچم لہرانے والا یہی جوان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، محمد بن قاسم کون ہے؟ اس کے قبیلے کی مذمت حضور نے بیان کی۔ آقا فرماتے مجھے بنو امیہ کے چھوکروں سے اور بنو ثقیف کے چھوکروں سے بڑا ڈر ہے کہ وہ میری امت کی جو ہے وہ پامالی کریں گے۔ یہ حجاج بن یوسف ثقفی کا بھتیجا ہوتا ہے، محمد بن قاسم۔ ایک شجرہ نسب تو اس کا یہ ہے جو بہت زیادہ تاریخ میں ہے، لیکن اگر یہ مان لیا جائے تو بھی ایسے خاندان کا لڑکا سندھ پر اسلام کا پرچم لہراتا ہے۔ لیکن زیادہ مجھے بہتر یہ لگتا ہے کہ محمد بن قاسم حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پرف ہوتا لگتا ہے، اور اس جوان نے جو ہے وہ اسلام کا پرچم سندھ کی سرزمین پہ لہرایا۔ یہ وہ جوان تھا، اللہ اکبر، صرف 16 یا 17 سال کی عمر میں ہندوستان آیا اور اس نے سندھ کے علاقے فتح کیے اپنے کردار سے۔ آج 16-17 سال کے جوانوں کو تو لڑکیوں کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، کس قدر گندی فکر ہو گئی ہے۔ میں یہ باتوں کا ذکر نہیں کرتا، لیکن ایک جوان 10-15 دن پہلے میرے پاس آیا، میرے شہر کا جوان، خوبصورت تھا، بڑے گھرانے کا تھا۔ اس نے کہا کہ سید صاحب بے چین رہتا ہوں، تکلیف رہتی ہے، کوئی تعویذ دے دیں۔ میں نے کہا یار میں تعویذ وغیرہ تو نہیں دیتا، لیکن چلو آئے ہو تو ایک میرے خاندانی بزرگوں کا عمل ہے وہ لکھ کر دے دیتا۔ میں نے اس سے کہا لیکن یہ تعویذ اسی وقت اثر کرے گا جب نماز پڑھوں گے۔ اس نے کہا کہ پڑھوں گا۔ میں نے کہا گناہ چھوڑو گے تو اثر کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے توبہ کرتا ہوں۔ اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا، اس نے سادگی میں کہہ دیا کہ اب تک 2 بار زنا کر چکا ہوں، اور اس کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سوچے یہ صورت حال ہے ہمارے جوانوں کو اس قدر، اور ماں باپ اپنی فکر میں، ماں باپ سمجھتے ہیں ہم کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوئے ہوں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، تو ان کو اپنے بچے بچے نظر آتے ہیں اور وہ اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں اور جلدی سے بچوں کی شادی بھی نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے جلدی سے نماز پڑھو، جنازہ تیار ہو تدفین میں تاخیر مت کرو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کر دو۔ ابھی کہتے ہیں ہمارا بیٹا پیر پہ کھڑا ہوگا اور وہ یہ بنے گا وہ بنے گا، سب اپنی جگہ ہے، حالات تو دیکھو۔ 1450 سال پہلے آقا نے فرمایا بیٹا بیٹی کی شادی میں جلدی کرو، بالغ ہو جائے تو نکاح کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد بھی تو بیٹا پڑھائی کر سکتا ہے، اور لوگوں نے کیا ہے پڑھائی، بڑے بڑے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی تعلیم نکاح کے بعد مکمل کی ہے، پڑھائی آپ نے جو ہے وہ شادی کے بعد مکمل کی ہے۔ حضرت امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ، وہ امام اعظم جس نے کم و بیش 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور زندگیاں اس طریقے سے تمام ہو گئی علم حاصل کرنے میں۔ ہمارے ایک مزاج بنائے کہ جب تک ڈگری نہیں ملیں گی شادی نہیں کریں گے، اور یہ بات بڑی معذرت کے ساتھ ڈگری ملتے ملتے وہ کنوارے پن کی ڈگری کھو دیتے ہیں اور وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جو شادی کے بعد لوگ کرتے ہیں۔ یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بس ایک بات جو حدیث اختتام پہ پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت، کوئی حسن ہمیں گناہ کی دعوت دے تو یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس نیکیاں کرنے سے زیادہ اللہ کو
گناہ سے بچنا پسند ہے. گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں, دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹی عمر کے صحابی ہیں, فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حضور علیہ السلام سے میں نے کم و بیش 7 مرتبہ سنا. بچہ تھا اس کے بعد بھی اتنی کثرت سے حضور اس حدیث کو بیان کرتے تھے کہ میں نے 7 مرتبہ سنا. امام ابن الجوزی اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ آقائے کریم نے فرمایا کہ کفل بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا اور اس کو گناہ کی عادت تھی. آقائے کریم کا فرمان ہے, اس کو گناہ کی عادت تھی. مفہوم حدیث ہے, حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ جوان گناہ کے مواقع ڈھونڈتا. ایک مرتبہ وہ نکلا گناہ کی غرض سے, تو کیا دیکھا کہ ایک لڑکی کچھ لوگوں سے قرضے مانگ رہی ہے, اپنی ضرورت کا سوال کر رہی ہے. اس کو 60 درہم کی ضرورت تھی, لیکن کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا. جب اس کو کسی نے کچھ نہیں دیا تو کفل نے دیکھا کہ لڑکی کو کسی نے کچھ نہیں دیا اور یہ ضرورت مند ہے. پھر کیا ہوا, اس نے لڑکی سے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا مجھے 60 درہم کی ضرورت ہے. اس نے اس کی ضرورت سے بہت زیادہ اس کی جھولی میں ڈال دیا, اور جب جھولی میں ڈالا نا تو لڑکی نے تشکرانہ انداز سے اس کی طرف دیکھا. جیسے لڑکی نے تشکرانہ انداز سے اس کی طرف دیکھا, یہ سمجھ گیا کہ انسان احسان کا بندہ ہے. لڑکی بالکل ڈھیر ہو گئی ہے. تو اس وقت اس نے کیا کیا کہ لڑکی سے کہا تجھے کسی نے کچھ نہیں دیا اور میں نے تیری اتنی بڑی مدد کی, میں اس پر کچھ نہیں چاہتا, بس ایک بات چاہتا ہوں کہ تجھے اپنے گھر لے جا کر اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر بیٹھ کر مجھ سے کچھ باتیں کر تاکہ میں تجھ سے باتیں کر کے تجھے رخصت کر دوں. لڑکی چونکہ پیسے اس کو ملے تھے, انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. یہاں یہ بات میں اپنی قوم کے ہر مالدار سے, ہر باغیرت انسان سے کہوں گا کہ اگر قوم کی بچیاں یا بچے سوال لے کر کے آیا کریں تو ہم کوشش کریں کہ ان کے سوال کو پورا کر دیں. اس لیے کہ آج جو عیاشیاں اور فحاشی اور بدکاری پھیل رہی ہے اس میں غربت کا بھی بڑا دخل ہے. قوم کی بچیاں لٹتی ہے, پٹتی ہے, اور پھر ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ معاذ اللہ وہ گناہوں کی راہ پر چلی جاتی ہے. نوجوان لڑکوں کا بھی یہ حال ہوتا جا رہا ہے. اس لیے صدقہ دینے سے افضل ہے کہ ہم کسی کو قرضہ دیں. امام اہل سنت نے حدیث لکھی ہے کہ اگر آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ دینے سے افضل ہے, کیونکہ صدقہ مانگنے والے بھکاری روز مانگتے ہیں, قرضہ انسان اس وقت مانگتا ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے. اور جس نے کسی کو قرضہ دیا تو جب تک کہ وہ قرضہ واپس نہیں دے گا ہر دن اتنی رقم اللہ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. یعنی 500 کسی کو قرضہ دیا تو اب جب تک وہ 500 واپس نہیں آتے روزانہ 500 صدقہ دینے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, لیکن اب یہ فکر چلی گئی, یہ سوچ چلی گئی. اب لوگ جو ہے خود غرض بن گئے, ہو کر بھی نہیں دیتے. لوگوں دے کر تو دیکھو اللہ کیسا کریم ہے. بہرحال کفل نے اس کے جھولی میں پیسے ڈالے, لڑکی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی. جب لڑکی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تو یہ گئے, گھر میں داخل ہوا, سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے, اور بند کرنے کے بعد لڑکی کے پاس بیٹھا اور کھسکنے لگا. لڑکی نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے, نفس کی وہ پوری کر دے. لڑکی کھڑی ہوئی اور تھر تھر کانپنے لگی. اس نے کہا کسی نے تیری مدد نہیں کی, تو کس سے ڈر رہی ہے, اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, سارے کھڑکی اور دروازے میں نے بند کر دیے. لڑکی نے کہا کفل میں جانتی ہوں تو نے کئی مرتبہ وہ گناہ کیا ہوگا جو تو آج کرنے جا رہا ہے, جس کو زنا کہتے ہیں, لیکن میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا. میں اس لیے ڈر رہی ہوں کہ میرا اور تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, مجھے بھی دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن جب اللہ اپنے نامہ اعمال پڑھنے کا ہمیں حکم دے گا تو میں کس منہ سے پڑھوں گی کہ میں نے زنا کیا تھا. زنا کر کے اپنی ماں کے سامنے انسان اظہار نہیں کر سکتا کہ میں نے زنا کیا تھا. زنا کر کے بیوی کے سامنے انسان اظہار نہیں کر سکتا کہ میں نے زنا کیا تھا. قیامت کے دن اللہ تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں دے گا اور فرمائے گا اقرا کتابک, پڑھ اپنا نامہ اعمال. میری قوم کے ان نوجوانوں تک کوئی یہ بات تو پہنچا دے جس گناہ کا اقرار ہم اپنی ماں کے سامنے نہیں کر سکتے, جس گناہ کا اقرار
ہم اپنے باپ اور اپنی بیوی حتیٰ کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے نہیں کر سکتے. اگر بیٹوں کو پتا چل جائے کہ میرا باپ زانی ہے تو بیٹوں کے دل سے باپ کی عظمت نکل جاتی ہے. نادان، جس گناہ کا اقرار تو بیٹے کے سامنے کرنے سے ڈرتا ہے، جب قیامت میں سارے اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور اللہ تیرا نام اعمال تیرے ہاتھ میں تھمائے گا اور فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال، تو مسلمانوں ہم اپنے منہ میں، اپنی زبان میں وہ طاقت کہاں سے لائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے پیشی ہے اور اس کی بارگاہ میں پڑھ کر سنائیں کہ ہم نے زنا کیا تھا، ہم نے عورتوں پہ بد نظری کی تھی، ہم نے گناہ کیا تھا. سوچو تو صحیح، اس دن کو سوچو، کون سا وہ دن ہوگا. صرف تفسیر سے ایک بات عرض کروں کہ قیامت میں اللہ اگر کسی نبی سے بھی پوچھ لینا سوال، جو معصوم ہے، انبیاء سب کے سب معصوم ہیں، نبی کبھی گناہ نہیں کرتے، لیکن تفاسیر میں آیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا ایک سوال، صرف ایک سوال. اللہ جانتا ہے لیکن قوم کو بتانے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا، عیسیٰ کیا تو نے اپنے بعد اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ میرے بعد مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا؟ ایک سوال اللہ کرے گا. حالانکہ اللہ نے خود سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، سورہ مریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا کہ عیسیٰ اس الزام سے پاک، اللہ نے خود اس کی تردید کی، اس الزام کی. لیکن قیامت میں عیسائیوں کی رسوائی کے لیے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پوجا اور عبادت کی، ان کی رسوائی کے لیے اللہ پوچھے گا کہ عیسیٰ کیا تو نے اپنے بعد اپنی قوم کو وصیت کی تھی، ابھارا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ بھی جانتے کہ یہ الزام ہے، سارے انبیاء جانتے، پوری قوم جانتی ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے. لیکن اللہ جب سوال کرے گا تو اس سوال کی ہیبت سے، حدیث پاک میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا ایسا خوف طاری ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہر بال سے، روحے روحے سے خون کی پھوارے نکلنے لگے گی. خون کی پھوارے، ایک الزام ہے عیسیٰ پر. اس الزام کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو خوف خدا کی وجہ سے روحے روحے سے خون کی پھوارے نکلے گی. جن لوگوں نے زنا کا الزام نہیں، زنا کیا ہوگا، جنہوں نے شراب پیا ہوگا، جن لوگوں نے عورتوں پہ بد نظری کی ہوگی، ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے وہ کون ہے، وہ کیا ہے. سفید کپڑے اور قیمتی کپڑے، داڑھیوں کی تراش خراش اور ظاہر کو بہتر بنانے سے کوئی بہتر نہیں ہو جاتا. یہ جو دل کے اندر کتا بیٹھا ہے گناہ کا، اس کتے کو جب تک نہ نکالو، اس پاپ کے کتے کو نہ نکالو، کنویں کے اندر کتا گر جائے، پانی کتنا بھی نکالو گے کنواں صاف نہیں ہوگا. اسی طرح اس دل کے اندر جو پاپ کا کتا بیٹھا ہے، ہر وقت جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے، ہم تیار رہتے ہیں کہ گناہ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. پکنک کے موقع پر، اس کے موقع پر، اس کے موقع پر گناہ کرتے ہیں. آخر بتاؤ تو اتنے گناہوں کا جواب رب کی بارگاہ میں کیسے دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے جہاں انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگی سوائے سجدۃ الانبیاء کے؟ وہاں ہم اپنے جرائم کا اللہ اکبر قبول کیسے کریں گے؟ ان جرائم کو، اس کا اقرار کیسے کریں گے؟ اس لیے اس دن کو یاد کر کے سچی توبہ کر لو تاکہ آج کی رات ہماری زندگی میں انقلاب کی رات بن جائے. تو کفل نے جب اس لڑکی کو کہا میری خواہش پوری کر، لڑکی نے تھر تھرا کر کے کہا میرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ اپنے منہ میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ اللہ سے کہوں کہ میں نے زنا کیا؟ اس پر بھی کپ کپی تارے ہو گئے، دل سے بات نکلی، دل میں اتر گئی. اس نے کہا یہ پیسے بھی لے کے جا اور نکل یہاں سے، جا، آج تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، پیسے بھی لے جا. اور لڑکی گئی اور موت کا فرشتہ گھر میں آ گیا اور کفل کی روح نکل گئی، اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کو موت آئی، جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں بات پھیل گئی، کفل کا انتقال ہو گیا، کفل کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ. کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ترمذی شریف میں بھی حدیث آئی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کفل مر گیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بڑے نیک اور زاہدوں نے کہا اتنا بڑا پاپی اور مجرم تھا،
پتہ نہیں اس کا چہرہ کیسا ہو گیا ہوگا، کیونکہ جرائم اتنے کیا، زنا میں ڈوبا رہتا تھا، شراب پیتا تھا، جرائم کرتا تھا، لیکن تھا تو کلمہ پڑھنے والا، تھا تو انبیاء کا ماننے والا۔ سرکار فرماتے ہیں لوگ اسی وجہ سے اس کے گھر گئے، جب اس کے گھر گئے تو اس کے دروازے پر ایک عبارت دیکھی، ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ اور مغفرت کی وجہ کیا بنی؟ کفل نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس لیے ہم بھی تہیہ کریں کہ انشاءاللہ جب کبھی بھی ایسا وقت آئے گا کہ گناہ ہمیں اپنی طرف بلائیں گے، ہم اپنے رب کا تصور کرتے ہوئے کہ ہمارا رب، یہ تصور کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اس تصور کے ساتھ گناہ چھوڑیں۔ اور الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی اسی مشن کو لے کر کے چلی ہے۔ اس تحریک کا مقصد ہے نوجوانوں کو دین کے قریب کرنا، نالین رسالت کے قریب کرنا، گنبد خضرا کے قریب کرنا۔ آؤ اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرنا ہے، سنی دعوت اسلامی سے جڑ جائیں اور خود نیک بن کر دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم